اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں، ہم جنات کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ آدم علیہ السلام سے بھی 20,000 سال پہلے دنیا میں موجود تھے، اور باقاعدہ قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے۔ جو میڈیکل ہے نا، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو چیز لیب میں ہے، جس کو لیب میں ثابت کیا جاتا ہے، جس کو لیب میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ہوائی چیز ہو جائے، ہوائی کثر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرتے ہیں، فلاں سی ٹی اسکین کر لو، فلاں ٹیسٹ کر لو۔ آخر پہ کیا لکھتے ہیں؟ اس کو مرگی ہوگی، اس کو لے جائیں۔ اب میڈیکل بھی ان کی اہمیت کو ان کو مانتی ہے کہ باقاعدہ ان کا وجود ہے۔ آپ یاد رکھیں، جس آدمی پہ دوائی اثر نہیں نہ کرتی، اسے جنات ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت قسموں کے ہوتے ہیں، بہت طریقوں کے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ، آج ہم جس کے بارے میں بات چیت کریں گے وہ جنات غول ہیں۔ غول غول جنات کی ایسی قسم ہے جو قبرستان میں پائے جاتے ہیں، قبرستان میں رہتے ہیں، اور قبرستان میں ہی یہ مردوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مردوں کی ہڈیاں کھاتے ہیں۔ یہ بہت سخت اور بے رحم ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پرانے قبرستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بے رحم اور خبیث ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قسم دلوائیں، یہ قسم اٹھانے کے بعد 3-4 حلف دینے کے بعد پھر 3-4 دن بعد دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی قسم دلوائیں، پھر دلانے کے بعد پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ جس کو قسم ہو جاتی ہے، خاص طور پر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں کے نام لیتے ہیں، آپس میں گھروں میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، فساد کروا دیتے ہیں، اور یہ قبرستان سے نکل کر دور دور رات کو سفر کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، برتن کھٹکاتے ہیں، آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کے جانور کی آواز نکال سکتے ہیں۔ ان کی بڑی نشانی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جس بچی کو یہ جنات غول ہو جاتے ہیں نا، اس کا جسم سوکھ سوکھ کر پنجر بن جاتا ہے۔ اس سے گوشت جو ماس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور در کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اگلی بات جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنات زیادہ تر ویرانوں میں نکلتے ہیں یا قبرستانوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ رات کو جو کالا علم کرتے ہیں لوگ، وہ انہی سے مدد لیتے ہیں، انہی سے کام کرواتے ہیں، اور یہ قبرستان میں جو دبا کر علم چلاتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علم سے، ایسی چیزوں سے بچائے، آمین۔ یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ ان کے ہتھے جو چڑھ جائے نا، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو اس پر رحم نہیں کھاتے، اس کو کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، تڑپاتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ عورتوں کے ساتھ جو ہم بسلی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ جنات غول ہی ہوتے ہیں۔ جو اب تو جنات کی تعداد کہتے ہیں کتنی ہے جی، تعداد کی بات غور سے سن لو۔ میں نے لکھا دیکھا ہے، بڑوں سے سنا بھی ہے، کہ اگر انسان کے ہاں عورت کو 1 بچے پیدا ہوتا ہے، ان کو 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور میری مائیں بہنیں یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، پریشان مت ہو ان سے۔ جن گھروں میں اذان دی جاتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں
اور خاص طور پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی تو ان کی جان نکال دیتی ہے، آیت الکرسی تو ان کا ہر مسئلہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آیت الکرسی ہر بچے کو آنی چاہیے، رات کو آیت الکرسی پڑھیں، صبح آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد دوسری کے بعد دو تین تسبیح، دو تین مطلب آیت الکرسی پڑھیں۔ ایک تسبیح ہر آدمی کو ڈیلی کرنی چاہیے آیت الکرسی کی۔ جیسے یہ جنات بڑھ رہے ہیں، شیاطین بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو سیفٹی دینے کے لیے اس سے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آگے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ غول جنات جسم سے گوشت ختم کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس سے مرگ تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اسے لیب میں لے جائیں، بالکل ٹھیک ہے جی، گردے صحیح کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں، جسم میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، سی ٹی اسکین کیا، دماغ بالکل ٹھیک ہے، ہڈیاں ٹھیک ہے، رپورٹ میں کچھ نہیں آئے گا ان کا، کیونکہ لیب میں ہے ہی نہیں ہے، لیب ان کا ٹیسٹ کرتی نہیں ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ چیزیں آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں کہ جن بچوں کو سایہ ہوتا ہے ان کا لگاتار سر دکھتا ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور زیادہ تر سر دکھتا ہے، کندھے بھاری ہوتے ہیں، گردن کے پٹھے دکھتے ہیں، معدے میں درد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جسم دکھتا ہے، جسم سے گرمائش سینک نکلتا ہے، اور ناف کے نیچے درد ہوتا ہے بچیوں کے، ناف کے نیچے درد ہوتا ہے، اور ٹانگیں بے تحاشا دکھتی ہیں، اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ سب سے بڑی غصہ ہے ہی شیطان کی علامت، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جی کرتا ہے گھر سے بھاگ جائیں، بس یہ گھر ہمارے لیے قید خانہ بن گیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر چھوٹے بہن بھائیوں سے، اگر شادی ہوئی ہے تو عورت کا خامن سے بہت جھگڑا ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ گھر میں کاروبار کا، جس گھر میں ہوتے ہیں نا کسی بچے بچی کو، یہ کاروبار کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، ان کا ہاتھ دن بہ دن ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے تیسرے نمبر سنیں کہ وہاں اگر بچیاں جو ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے، یہ ہونے نہیں دیتے۔ جو کاروبار میں پرافٹ میں جا رہا ہے وہ آپ کا لاس میں جاتا ہے، اور دن بہ دن آپ پہ غربت بڑھتی جاتی ہے، آپ پہ جو اچھے حالات ہیں، اچھے دن ہیں، وہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ آپ چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن نشین کریں کہ جہاں بھی ایسا ہو فوراً گھر میں اذان دیں۔ اذان سے انشاءاللہ یہ ہزاروں میلوں دور تک بھاگتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھیں، باقاعدگی نماز پڑھیں، عورتیں گھر میں باقاعدگی سے نماز پڑھیں، بچوں کو پڑھیں۔ اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیسے نصیحت کریں گے وہ؟ اور ایک بات میں آپ کو پھر ریوائز کیے دیتا ہوں، اکثر ریوائز کرتا ہوں ویڈیوز میں، کہ دنیا کا سب سے بڑا جو سچ ہے وہ موت ہے، دنیا کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ختم ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے جا کر؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو شیاطین سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر میرے بھائی کے گھر میں خیر و برکت دے، جس سے حلال کا اچھا وسیع رزق دے۔ تو آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، آیت الکرسی لازمی گھر میں پڑھیں، اور اذان لازمی دیں۔ جن گھر میں شیاطین ہے، جنات ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ جالی مالی دھونی دھانی دینے والے بابوں سے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، یہ گھر میں چلائیں، ٹھیک ہے نا، خیر و برکت کے لیے پڑھیں آپ گھر میں، MP3 پر چلا دیں، جس سے پورے گھر میں برکت رہے گی۔ اذان دیں گھر میں، باقاعدگی سے نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ غول جنات کا بھی یہی ہے، آپ کو آیت الکرسی آنی چاہیے، پڑھائیں بچوں کو، آیت الکرسی پڑھ کر اس کے کانوں میں پھونک ماریں، اور 3 4 مرتبہ پانی آپ نے ایسے پڑھنا ہے، پہلے آپ نے دودھ ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ چارے کل پڑھنے ہیں، اس کے بعد پہلے دودھ ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے چارے کل پڑھنے ہیں، پھر 7 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر وہ پڑھ کر آپ نے جیسے پڑھتے جائیں تو پانی پر پھونک ماریں، وہ پانی دم ہو جائے گا، وہ آپ گھر میں بھی پئیں، گھر کے کونوں میں بھی چھڑکائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شیاطین آپ کے گھر میں نہیں رہیں گے، بالکل نہیں رہیں گے، وہ چلے جائیں گے، دور بھاگ جائیں گے، اور آپ کا گھر پھر انشاءاللہ خوشیوں کی طرف آ جائے گا۔
پریشانیاں غم آپ کے گھر سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، پریشانیوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح میں نبی کی زندگی کی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین جی۔